میں بیسکلی انٹرنیشنل میڈیا سے بلانگ کرتی ہوں. میرا BBC لنڈن سے ایسوسیشن رہا ہے. میں سعودی ٹی وی پہ نیوز اینکر رہ چکی ہوں, دبئی کے ایک نیوز چینل کو ہیڈ کر رہی ہوں, اور انڈیا میں بھی نیوز چینلز پہ ایکٹیو رہی ہوں. میں کہیں سارے ایسے نیشنل چینلز ہیں جس پہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ ایک ڈبیٹر کے طور پہ بیٹھتی ہوں. تو کہیں نہ کہیں الیکشنز کو لے کے, اس ملک کے صورتحال کو لے کے, اور خاص طور سے ڈیموکریسی کا جو یہ ایک بہت خوبصورت ہم سب کو رائٹ دیا ہے, ووٹنگ کا رائٹ, اس کو لے کے بڑی ایک تبدیل اسٹڈی کر چکی ہوں. 70 سالوں میں جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پہ کتنا کام کیا گیا, ان ایشوز کو کتنا ایڈریس کیا گیا ہو, اور 10 سال کے بعد چناؤ ہو رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. آپ نے ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا, اس یونین ٹیریٹری میں بھی آپ نے 10 سال 2 ٹرمز کے بعد آپ الیکشن کروا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک وہ بڑی غور و فکر کی بات ہے. آپ انٹرنیشنل فورن ڈیلیگیٹس کو لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ ایک منظر بنا رہے ہیں. 2019 میں کہاں تھے یہ فورن ڈیلیگیٹس جن کے سارے ویزاز کو آپ نے روک دیا گیا تھا, کسی میڈیا کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا, انٹرنیٹ غالباً 1 سال سے نہیں تھا. اس وقت کہاں تھے یہ فورن ڈیلیگیٹس؟ سب آپ جا کے ان کو یہاں پہ لے کے آتے, دکھاتے کہ یہ ہو رہا ہے, ہم نے کشمیر میں یہ تبدیلی لا دی ہے. یا تو اون اپ دیٹ, یا تو آپ کہیں کہ ہم نے 370 کر کے میڈیا کی آواز بند کر کے, ان کا گلا گھونٹ کے, لوگوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ختم کر کے, میجر پولیٹیکل لیڈرز کو بند کر کے آپ نے صحیح کیا. یا تو آپ یہ قبول کریں, یا پھر ابھی میڈیا اور فورن ڈیلیگیٹس کو لا کے آپ اس کا ایک تماشا نہیں بنائیں. یہ الیکشن کشمیریوں کا بیسک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. رائٹ ٹو ووٹ ہر سٹیزن کا حق ہے جو ہندوستان کا سمویدھان دیتا ہے. مودی جی یا امت شاہ جی سے ہمیں یہ حق نہیں ملتا ہے. یہ حق ہمیں بابا صاحب امبیڈکر جی کے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. یہ حق ہمیں ہندوستان کی کورٹس دیتی ہیں. یہ حق ہمارا بنیادی حق ہے. ہر وہ شخص جو ووٹنگ رائٹس کے لیے ایلیجیبل ہے اس کو جا کے ووٹ کرنا چاہیے. آپ نے اتنے عرصے کے بعد یہاں پہ پہلے تو الیکشنز کرائے, اس میں بھی آپ اس طرح سے چاہ رہے ہو جس طرح سے سجاد جی نے, ڈاکٹر سجاد نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بات کری ہے, اس طرح کی کری. ٹھیک ہے, الیکشن لڑنا ایک سٹیزن جس کے اوپر کوئی مطلب جو ایلیجیبل ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ لڑ سکتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا تو یہی منشا ہے نا, آپ کی تو یہی کوشش ہے کہ ایک ہنگ اسمبلی ہو جائے, کوئی ایک پارٹی کو تعداد میں ووٹس نہیں ملے. جموں میں آپ سمجھتے ہو کہ بی جے پی والوں کو ہی ووٹ ملے گا, آپ ہی کے سارے کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کشمیری پنڈت بھی اتنے ہی پریشان ہے جتنا ایک کشمیری مسلمان پریشان ہے. کام آپ نے کسی کے لیے نہیں کیا ہے. آپ اگر ان کو ووٹ بینک سمجھ کے, کشمیری پنڈتوں کو ووٹ بینک سمجھ کے آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک میجورٹی میں ایک پارٹی بنا لو, اپنی یہاں پہ سرکار بنا لو, آپ بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں. کشمیری یوتھ امپاورڈ ہے, کشمیری ووٹر بیوقوف نہیں ہے جو آپ بنائے رکھنا چاہتے ہیں. یہ پریس کانفرنس پولیٹیکل ہے ہی نہیں. یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم جنتا کی ایک آواز رکھنے کے لیے, ہم جنتا کی بات رکھنے کے لیے. کشمیریوں کی من کی بات کون سنتا ہے؟ کشمیریوں کی من کی بات کون آگے رکھتا ہے؟ میڈیا کو تو آپ نے یہاں پہ چپ کر کے رکھا ہوا ہے. ذرا کوئی بول دے. آج میں نان کشمیری ہو کے سری نگر میں یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں. مجھے اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں بھی محفوظ ہوں یا نہیں. تو یہ تو میں ایز اے نان کشمیری بول رہی ہوں, جبکہ میں انٹرنیشنل میڈیا سے بلانگ کرتی ہوں. تو آپ سوچیے کشمیریوں کی کیا صورتحال ہوتی ہوگی, کتنے ڈر اور خوف میں جیتے ہوں گے. آپ نے اتنا ڈرا کے رکھ دیا ہے ان کشمیریوں کو, ان جموں والوں کو, کہ بےچارے نہ یہ اپنی آواز سامنے رکھ پاتے, نہ کور ایشوز ٹیکل کر پاتے. ساری پولیٹیکل پارٹیز جا کے 370 پہ بات کر رہے ہیں, 35A پہ بات کر رہے ہیں. بھائی آپ بتائیے آپ بجلی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن میں آپ کے جو چناوی مینڈیٹ ہے, آپ کے مینیفیسٹو میں شکشا کی کہاں پہ بات ہو رہی ہے, ہیلتھ کی کہاں پہ بات ہو رہی ہے, کتنے ہاسپٹلز آپ بنائیں گے, کتنے محلہ کلینکس والا جو دہلی کا کانسیپٹ ہے اس ٹائپ کا کوئی کانسیپٹ لے کے آئیں گے, آپ روڈز کب ٹھیک کریں گے, آپ یہ ڈی سلٹنگ کا جو لیک کا مسئلہ ہے جو فرحان بھائی نے ابھی ذکر کیا اس پہ کب آپ بات کریں گے, آپ کشمیری یوتھ کو جابز کب دیں گے. 370 ہٹا کے آپ کا یہی منشا تھی کہ آپ MNCs لے کے آئیں گے, یہی کہا تھا نا آپ لوگوں نے. کتنی MNCs آ گئی, کتنی جابز کریشن ہو گئی, کتنے یوتھ کو امپلائمنٹ آپ نے دے دی, کتنوں کو جابز دے دی.
جہاں پہ سرکاری جابس جن کے پاس ہیں نہ وہ خوش ہیں, پرائیویٹ جابس یہاں پہ بیرلی ایگزسٹنٹ ہیں, 3,000 میں یہاں پہ لوگ مہینے پہ کام کر رہے ہیں. گھر کیسے چلے گا؟ بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ جو یوتھ ڈرگز میں آپ کو ڈھکیل کے آپ نے ان کو ڈپریشن میں لا کے رکھ دیا ہے, ان کی کون بات کرے گا؟ What are you even talking about? کور ایشوز کا آپ جب تک ٹیکل نہیں کریں گے, نہ کشمیر سدھر سکتا, نہ جموں سدھر سکتا, اور نہ اس جو جس کو کشمیر کو جنت آن ارتھ, ہیون آن ارتھ کہا جاتا ہے, اس ویلی میں کچھ پیس نہیں آئے گا. بیٹر فار دا ہول انڈیا, اٹس بیٹر فار دا ہول ورلڈ. اب جموں کشمیر کے لیے اگر اچھا کام ہوتا ہے, یہ نہیں کہ پورے ہندوستان کے لیے اچھا ہے, اٹس بیٹر فار دا ہول ورلڈ. تب جا کے خوشحالی آ سکتی ہے. دس از مائی پرسنل بلیف, اور میرا پرسنل بلیف کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. کو آپ نے فیک کیسز میں, فالس کیسز میں فیک ایلیگیشنز لگا کے جیلوں میں بند کر رکھا ہے, کشمیر کے باہر جیلوں میں بند کر رکھا ہے, ان کے اوپر پی ایس اے لگا کے, یو اے پی اے لگا کے. یہ اتنے ڈریکونین لاز ہیں جو برٹشرز کے ٹائم پہ چلتے آ رہے تھے, وہی لاز آج تک موجود ہیں, جس میں برڈن آف پروف ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی اکیوزڈ کے اوپر. وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا جب آپ اس کو کہیں پہ اپنی وائس آگے رکھنے کی آپ ان کو پرمیشن نہیں دیتے. یو اے پی اے اتنا خطرناک, پی ایس اے اتنا ڈریکونین آؤٹ ڈیٹڈ لا ہے, برٹشرز کے ٹائم پہ ہوتا تھا. ہندوستانیوں کو پھنسانے کے لیے آپ ان پہ اینٹی نیشنل یا اینٹی برٹش جو سینٹیمنٹس رکھتے تھے ان کو پھنسانے کے لیے آپ یہ ایکٹس اور لاز لے کے آئے تھے. اس کو آپ نے اس کے تحت انوسنٹ بچوں کو, بچیوں کو, بزرگوں کو آپ نے لوگوں کو فیک ایلیگیشنز پہ بند کر کے رکھا ہے. چھوڑیے ان کو. اگر آپ ان کے اوپر ایلیگیشنز پروو نہیں کر سکتے تو ان کو باعزت بری کریے.